نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی دو آیتیں 81 اور 82 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمائے بلا کیوں نہیں چھوئے گی آگ، من کسب سیئہ جس نے کمائی برائی، وہ احاطت بہ خطیئتہ وہ گھیر لیا اس کو برائی نے، فاولئک اصحاب النار یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، والذین آمنوا اور جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنت یہ جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں اللہ نے قاعدہ کلیہ ان کے جواب میں بیان فرما دیا کہ اولاد انبیاء ہونا، تمہارا بنی اسرائیل میں سے ہونا، تمہارا یہود ہونا، کسی بھی نسبت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ وہ جہنم میں نہ جائے۔ جنت اور جہنم میں جانے کے لیے نسبتوں، خواہشات اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جس نے گناہ کمایا وہ جہنم میں جائے گا، جس نے نیکی کی وہ جنت، جو ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا نیک عمل کرنے کے بعد، جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو اب تک وہ سمجھتے تھے کہ دین موسوی کبھی بھی منسوخ نہیں ہوا اور کبھی منسوخ ہوگا بھی نہیں، حالانکہ تورات میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میرا دین قیامت تک چلنا ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دیتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ تو یہ یہود نے بنا لیا کہ ہمارا دین، چونکہ جب فرعونیوں کے مقابلے میں یہ حق پر تھے تو یہ ایمان والے تھے، ان میں سے جو نیک عمل کرنے والے تھے وہ جنتی تھے، تو اب تک انہوں نے وہی سمجھا، حالانکہ یہ دو نبیوں کی تکذیب کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے کے بعد کافر ہو گئے تھے، اب ان کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں رہا تھا۔ تو یہاں جو قاعدہ کلیہ بیان فرمایا اس کی 4 صورتیں ہیں، ایک دائمی عذاب، ایک دائمی ثواب۔ دائمی عذاب کہ جس نے ایمان ہی قبول نہیں کیا، پھر عمل بھی نیک کوئی نہیں کیا، وہ جہنمی ہے اور دائمی عذاب ہے۔ ہمیشہ کا ثواب، ہمیشہ کی جنت جس نے نیک ایمان لایا اور نیک عمل کیے، اگر کوئی گناہ ہوا تو توبہ کر لی، اور پھر اسی طرح کچھ دیر جہنم اور پھر ہمیشہ کی جنت۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمل میں کہیں کمزوری ہو گئی تو بالآخر جنت میں۔ اور تیسرا چوتھا طبقہ وہ ہے جو اس وہم میں ہے کہ ہم ایمان نہیں لائے، اعمال نیک کیے تو عمل ہم لے جائیں گے، عمل نیک بنتا ہی نہیں ہے۔ نیک عمل ایمان کے بعد والے عمل کو نیک عمل کہتے ہیں، بعد پہلے والے کو عمل نیک نہیں کہتے۔ اب اگر کوئی صدقہ خیرات کافر کرتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے جب تک ایمان نہیں لے آتا۔ تو یہاں قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا۔ حضرت ادا حضرت جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئہ، یہاں سیئہ سے مراد شرک ہے کہ جنہوں نے شرک کیا، وہ احاطت بہ خطیئتہ۔ حضرت تفسیر مظہری میں اس کی تفصیل لکھی ہے، حضرت ابو العالیہ مجاہد دونوں حضرات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ یہاں خطیئہ بلا من کسب سیئہ، سیئہ سے شرک مراد، اور احاطت بہ خطیئتہ، یہاں خطیئتہ سے مراد وہ شرک مراد ہے جس کے بعد وہ توبہ نہ کریں، اللہ انہیں توبہ کی توفیق نہ دے، یعنی اس کو پھر اپنے ارد گرد 4 سمتوں میں انہوں نے گھیر لیا، ان کو گناہوں نے ڈھیر لگ گیا ان کے ارد گرد گناہوں کا۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ ایمان نہ لائیں، ورنہ ایمان لانے کے بعد تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہاں سیئہ سے مراد گناہ نہیں ہے، یہ جو معتزلہ اور خارجی کہتے ہیں کہ عمل کی وجہ سے بھی ہمیشہ کی جہنم ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں عمل کی وجہ سے ہمیشہ کی جہنم نہیں ہوگی،
بلکہ ایمان اور کفر کی وجہ سے ہمیشہ کی جہنم ہوگی. تو یہاں سیئہ سے مراد ہی کیا ہے؟ وہ شرک ہے. جنہوں نے شرک کمایا پھر ایسا شرک کیا کہ اس کے بعد توبہ نہیں کی. اور دوسرا قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اعمال نیک کیے تو پھر یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہ ضابطہ بیان کر دیا کہ کوئی نسب، کوئی نسبت، کوئی بھی چیز اہم نہیں ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ ان چیزوں پر نہیں ہے، ایمان اور عمل پر ہے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے.